بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ اعوذ باللہ کی تفسیر اور احکام کے بارے میں جانیں گے، اور اس سے پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے بارے میں پڑھا۔ اعوذ باللہ اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس اعوذ باللہ میں ہم اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کی۔ انسان کے بظاہر دو دشمن ہیں، ایک اس کا ظاہری دشمن ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن میں یہ انسان آتے ہیں۔ بعض وقت انسان بھی دوسرے انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور دل میں کچھ اس کے لیے نفرت، کینہ اور عداوت رکھتا ہے، اور جو چھپا ہوا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے دونوں دشمنوں کے بارے میں اس کا علاج بتایا۔ یعنی اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتے ہیں نا، خذ العفو، یعنی درگزر کرنے کی عادت بناؤ، یعنی درگزر کرو، یعنی جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ تم اچھائی کا کام کرو، یعنی اس کے ساتھ تم بھلائی کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اسے معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے بھلائی کے کام کرو، اس کے ساتھ خیر والے کام کرو۔ یعنی بھلائی کا حکم کا ہمیں فرمایا کہ آپ بھلائی اختیار کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ جاہلوں سے پھر بحث مباحثہ نہیں کرو، کیونکہ جاہل بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنی ہے۔ دوسرا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور جب شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے تو اللہ رب العزت سے اس سے پناہ مانگو۔ یعنی اس کے ساتھ پھر آپ بھلائی نہیں کر سکتے ہو کہ شیطان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور آپ شیطان کے ساتھ بھی بھلائی کے کام کرو گے، تو وہ اس کا یہ حل نہیں ہے۔ شیطان کے ساتھ شیطان کا کیا حل ہے؟ اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی، یعنی بھلائی اختیار کرو، یعنی بھلائی کے ذریعے جو نفرتیں ہیں اس کو دور کرو، ختم کرو۔ تو انسانی دشمنی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کے کام کرو، اس کی غلطی کو درگزر کرو اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور شیطانی دشمنی کے ساتھ شیطانی دشمنی کے بارے میں کیا بتایا کہ آپ اس سے پناہ مانگو، اس کا حل ہے پناہ، یعنی اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی جالوں سے، شیطانی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، یعنی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی دشمنی کے بارے میں بھی علاج بتایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان والا سلوک کرو۔ تو جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، احسان والا سلوک کرو گے، تو وہ اپنے آپ، یعنی وہ اپنی طبیعت میں شرمندہ ہوگا، اور بلکہ وہ تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز آئے گا، یعنی وہ تمہاری دشمنی سے رکے گا نہیں، بلکہ وہ تمہاری دشمنی ختم بھی ہوگی اور وہ تمہارا بہترین دوست بھی بن جائے گا۔ یعنی جب آپ کسی برے انسان کے ساتھ اچھائی کے کام کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے، تو وہ اپنے آپ میں اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، یار میں کب تک اس کے ساتھ کب سے میں نفرت کر رہا ہوں، کب سے میں اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں، اور یہ میرے ساتھ اچھائی کے کام کر رہا ہے۔ تو وہ پھر آخر میں ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ آپ کا پھر دوست بن جاتا ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی پناہ پکڑنے کے بارے میں بتایا کہ میری پناہ حاصل کرو، میری پناہ مانگو، کیونکہ یہ جو پلید دشمن جو ہے شیطان، یہ احسان سے قبضے میں نہیں آتا، یعنی آپ اس کے ساتھ احسان کرو اور یہ آپ کے قبضے میں آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو میں کیسے تباہی کی طرف لے کے جاؤں، اس کو میں کیسے تباہ و برباد کروں، اور انسان کو تباہ و برباد کرنے میں شیطان کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی پرانی دشمنی انسان کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ تب سے چل رہی ہے جب ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی،
تو تب سے اس کی دشمنی اس انسان کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس نے ہمارے باپ دادا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ورغلایا اور ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ سے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے زندگی دیں، میں قیامت تک اس انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس کو میں بہکاتا رہوں گا۔ اس نے تو ہمارے ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جنت سے نکالنے کی کوشش کی، اور اس نے پھر نکال کے دکھایا۔ تو اس کے ساتھ پرانی دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے ہماری، یہ ہمارا کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت شیطان کو ہمارا کھلا دشمن کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے اوپر آگے سے بھی وار کرے گا، پیچھے سے بھی وار کرے گا، اوپر سے بھی وار کرے گا، ہر طرف سے یہ تم پہ وار کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی اور اس کی پوری جماعت کی یہی کوشش ہے کہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے۔ تو اس کی دشمنی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حل بتایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور وہ پناہ کیسے ملے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ کی کثرت کرے، ہاں اعوذ باللہ پڑھتا رہے، جب بھی شیطانی وسوسے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی دل میں گناہ کا ارادہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اس اعوذ باللہ میں ایک کمنٹمنٹ کرتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم اپنی ذلت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی ہم ذلیل ہیں، آپ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس شیطان مردود سے، یہ پلیت، یہ بدبخت ایسا دشمن ہے جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اعوذ باللہ میں ہم اپنی عاجزی کا اختیار کرتے ہیں، ہاں، اور اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں پناہ میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو علاج بتائے، انسانی دشمنی کے بارے میں بھی اور شیطانی دشمنی کے بارے میں بھی، کہ ہم لوگ اس دشمنی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ کس کی پناہ طلب کرو؟ شیطان مردود کی، یعنی شیطان رجیم کی پناہ طلب کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ پہ ہر وقت توکل کرو، ٹھیک ہے۔ ایک اور جماعت ہے، وہ یہ فرماتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بھی آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ قرآن کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن کی تلاوت کے بعد بھی اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ جسٹ پڑھنی چاہیے۔ اس میں دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کے طرز عمل پہ ہمارا عمل آ جاتا ہے، یعنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کر لو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، ماضی کا صیغہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عبادت کے بعد غرور کا توڑ ہو، جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو تھوڑی سی اس کے اندر غرور بھی آتی ہے کہ یار میں نے تو اچھا کام کیا ہے، اس بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، اس نے تو ابھی تک حج نہیں کیا، میں نے تو حج بھی کر لیا، اس نے ابھی تک خیرات نہیں کیا، میں نے تو دیکھو خیرات بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ تو ان نیکیوں کا بھی غرور انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور سب سے جو خطرناک غرور ہے وہ ان اچھائی کا غرور ہے، کہ آپ نیکی کے کام کرو اور آپ کے اندر تکبر آئے کہ یار یہ سارے کیا، کوئی نیکی نہیں کرتا، بس میں ہی ایک بیچ میں نیک ہوں۔ شیطان نے بھی یہی نیکی کا غرور کیا کہ میں ان سب سے افضل ہوں۔ تو اعوذ باللہ آخر میں پڑھنا چاہیے تاکہ اس غرور کا توڑ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعوذ باللہ میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم شیطان سے کس طریقے سے پناہ مانگیں گے۔ اب قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم قرآن شروع کریں، یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، کہ قرات کا مسئلہ ہے، کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کریں گے، اور جب ایک سورت ختم ہوگی اور اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوگی تو تب اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، تب صرف ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ جب ایک سپارہ ختم ہوگا اور اس کے بعد دوسرا سپارہ شروع ہوگا تو نہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ پہلا سپارہ ختم ہوا اور ساتھ ہی مسلسل یعنی ایک کنٹینیوسلی ہم دوسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں، تو پھر نہ اعوذ باللہ کی ضرورت ہے نہ بسم اللہ کی ضرورت ہے۔ جب آپ نئے سرے سے قرآن شروع کر رہے ہیں، یعنی تلاوت شروع کر رہے ہیں، آپ نے ختم کر لیا اور اگلا دن ہے اور آپ آج تلاوت کریں گے،
تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ ایک سورت ختم ہو گئی ہے ولا الضالین تو بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الف لام میم پڑھیں گے. اور ایک سپارہ ختم ہوگا دوسرا سپارہ شروع ہوگا تو نہ اعوذ باللہ ہوگی نہ بسم اللہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. جب بھی ہم تلاوت شروع کریں گے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، اعوذ باللہ ہم پڑھیں گے. چاہے اگر وہ نماز میں بھی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پہلی رکعت میں جب تلاوت اسٹارٹ ہوگی، ابتدا ہوگی، تو تب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین. اب دوسری رکعت ہوگی تو تب صرف ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگتے تھے. ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس شیطان رجیم کی. ٹھیک ہے، تو مختلف ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی احادیث سے ہمیں اعوذ باللہ کے بارے میں ملتا ہے. یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آئے تو جبرائیل امین نے سب سے پہلے اعوذ باللہ ان کو پڑھائی، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات سب سے پہلے پڑھائے. پھر اس کے بعد فرمایا اقرا، آپ پڑھیں بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی وہ اللہ جس نے پیدا کیا. یعنی شیطان کا کیا کام ہے؟ انسان کو ورغلانا، تباہی کی طرف لے جانا. اور اعوذ باللہ کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، وہ مختلف ہیں کہ انسان کو غصے کے وقت اگر پڑھے تو غصہ اس کا چلا جاتا ہے. ہاں، جب شیطانی وسوسے آ رہے ہوں تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا اقرار کرتا ہے. اور جب انسان جو باتیں کرتا ہے وہی تباہی کی باتوں سے جو منہ ہمارا ناپاک ہو جاتا ہے، مختلف لایانی باتیں کرتے ہیں، وہی تباہی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا منہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو جب منہ ہمارا ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم کلام اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا منہ اس قابل ہو جائے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں. یعنی ہم مختلف باتیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بری باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف قسم کی لایانی باتیں کرتے ہیں، تو ہماری زبان اس سے گندی ہو جاتی ہے. تو اعوذ باللہ قرآن سے پہلے اس لیے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری زبان پاک ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ ہم اس زبان سے اب اللہ کا کلام پڑھ سکیں. جب ہم نے پڑھا کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک انسانی دشمن ہے اور ایک شیطانی دشمن ہے. جب انسان کو انسانی دشمن سے کوئی تکلیف ملے تو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے. جب انسانی دشمن سے مسلمان مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے کہ یہ شہید ہوا. جب شیطانی دشمن سے تکلیف ملے تو وہ گناہ ہے. جب شیطانی دشمن سے وہ مارا جائے تو وہ ہلاک ہے. یعنی کفار کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں، جب مسلمان قتل ہوگا تو مسلمان شہید کہلائے گا. شیطان کی بھی کوشش ہے، وہ زنکدن کے وقت ہر مسلمان کے پاس آتے اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، آخری سانس کے نکلنے تک اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس اللہ کے بندے کو کیسے گمراہ کروں تاکہ یہ ہلاک ہو جائے. تو جب شیطان سے انسان مارا جاتا ہے تو وہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جہنمی کہلاتا ہے. اور ایک انسانی دشمن کی وجہ سے انسان مارا جائے تو وہ جنتی کہلاتا ہے. تو یہ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے انسان کا، اور یہ کھلا دشمن ہے انسان کا، کھلا دشمن ہے. یہ کبھی بھی نہ ہمارا دوست بن سکتا ہے، نہ ہماری نسلوں کا دوست بن سکتا ہے، اور نہ ہی تو یہ ہمارے باپ داداؤں کا دوست بنا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر وقت اس شیطان مردود سے پناہ مانگتے رہو. یعنی قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. یعنی انس اور جنس انسان کے دشمن میں آتے ہیں. یعنی کچھ دشمن انسان کے انس ہوتے ہیں یعنی انسان ہوتے ہیں، اور کچھ جن ہوتے ہیں یعنی شیاطین ہوتے ہیں. یعنی
ہر نبی کے دشمن شیاطین انس اور جنس کے لائے گئے ہیں، یعنی کیے گئے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بناوٹی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ جو نجومی ہوتے ہیں، یہ آپ کو جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں تو کس طریقے سے بتاتے ہیں؟ یہ انسانی شکل میں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسانی شکل میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جنوں کے ذریعے اور یہ خبیث جنوں کے ذریعے اور خبیث شیاطین کے ذریعے باتیں لے کے آتے ہیں، جس میں ایک بات ٹھیک ہوتی ہے اور 100 باتیں غلط ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اس نے تو صحیح بتایا، پھر ہم انہی نجومیوں کے پاس اور انہی جادوگروں کے پاس پھرتے ہیں کہ یار وہ ہمیں بتائے گا تو ہم اس کے بعد وہ کام کریں گے۔ البتہ یہ انسانی شکل میں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں شیاطین سے انسانوں کو ملتی ہیں، کچھ باتیں انسانوں سے شیاطین کو ملتی ہیں۔ یہی جو جادوگر اور نجومی ہوتے ہیں، گندے اور غلیظ کام شیاطین سے کرواتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کرو گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، بہت غلیظ غلیظ کام کرواتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اندھیروں میں بیٹھ کے اور عجیب عجیب جگہوں پہ بیٹھ کے مختلف چلے کاٹتے ہیں تاکہ شیاطین ان کی بات مانے۔ تو یہ اصل میں انسانی شکل میں شیاطین ہیں۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان سے پناہ مانگنی ہے تاکہ آپ اس چیز سے محفوظ رہیں، کیونکہ یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اب ایک اس میں اختلاف ہے۔ آیا بسم اللہ یہ جو صورتوں سے پہلے ہے، یہ قرآن یہ آیت ہے یا صرف صورتوں کا جز ہے؟ بسم اللہ ایک مستقل آیت کا جز ہے جو سورہ نمل میں آتی ہے۔ تو بسم اللہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ایک آیت کا جز ہے۔ اب ہر صورت کے شروع ہونے سے پہلے جو بسم اللہ آتی ہے، تو آیا اب یہ مستقل ایک آیت ہے یا آیت کا جز ہے، یا صرف یہ ہے کہ دو صورتوں کے درمیان یہ جدائی کے لیے آتی ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی لے کے آتے تھے تو ایک صورت ختم ہونے کے بعد جب دوسری صورت شروع کرتے تھے تو اس کے بیچ میں بسم اللہ وہ پڑھتے تھے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ ایک صورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری صورت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایک اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ آیا یہ ہر صورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ مستقل ایک آیت ہے یا آیت نہیں ہے؟ اور اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن پاک آیت کا یعنی آیت کا جز ہے، جس طرح سورہ نمل میں آیا۔ تو احناف امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے، مختصر آپ لوگ یہ جانیں کہ یہ دو صورتوں کے بیچ میں فصل کے لیے آتی ہے اور یہ ایک آیت کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم سورت سے پہلے جب بھی کوئی سورت شروع کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بسم اللہ پڑھنا ہر سورت سے پہلے ضروری ہے، اور اس بسم اللہ کا احترام ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم قرآن کی باقی آیاتوں کا کرتے ہیں۔ بسم اللہ کو ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے کیونکہ یہ قرآن کا جز ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نماز میں ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آیا یہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم اونچا پڑھیں گے کہ آہستہ پڑھیں گے؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اونچا پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھیں گے۔ جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے اور باقی جو قرات ہے وہ اونچی کریں گے۔ اور باقی پھر ولا الضالین کے بعد نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ چاہے ہماری نماز سری ہو یا جاری ہو، ہم اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ایسا ہی ثابت ہے۔ اب بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے تو پہلی آیت کیا نازل ہوئی ہے؟ اقرا، پڑھیں آپ، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں۔
یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں. اقرا پڑھیں بسم ربک، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ سے اس کام میں برکت آ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس میں میری امداد آ جاتی ہے، اس بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اس کام میں برکت ڈالتا ہوں. جب بسم اللہ نازل نہیں ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام شروع کرتے تھے. تب وہ یہ کلمات پڑھتے تھے، بِاسْمِكَ اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، بِاسْمِكَ اللہم. ٹھیک ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے تھے. تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام جب یہ آیت لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ چھوڑ دیا بسمک اللہم، پھر بسم اللہ ہی پڑھتے تھے. جس طریقے سے جو مشرکین تھے تو جب یہ کام شروع کرتے تھے تو یہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، بتوں کے ناموں کے ساتھ اپنے کاموں کا آغاز کرتے تھے کہ لات عزا کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں مختلف. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی جو کام شروع کریں تو وہ میرا نام لیا کریں، خاص میرا نام لیا کریں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ یہ کسی نبی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ما سوا سلیمان علیہ السلام کی نہیں اتاری گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بسم اللہ جو آیت ہے، جو آیت کا جز ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے تھے، مشرق کی طرف ہو گئے تھے، ہوائیں ساکن ہو گئی تھی، سمندر ٹھہر گئے تھے، اور جانوروں نے کان لگائے، اور شیطانوں پر اس وقت آسمان سے شعلے گرنے لگے. کیوں شعلے گرنے لگے؟ کہ پروردگار نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. یعنی جب بسم اللہ نازل ہو رہی تھی تو کائنات میں یہ تبدیلی آئی کہ ہر ایک چیز ساکن ہو گئی تھی، سمندر ٹھہر گئے، ہوائیں رک گئی، جانور خاموش ہو گئے، ساکن ہو گئے، سننے لگ گئے کہ بسم اللہ نازل ہو رہی ہے. اور ایک اور فضیلت بسم اللہ کی یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھا کرے. دروغے یعنی جہنم کے 19 ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں جو انسانوں کو دھکیل کے جہنم کی طرف کھینچیں گے. تو ان 19 دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھے. اور بسم اللہ میں 19 کلمات، 19 حروف ہیں، با، سین، میم، الف، لام ہاں، تو یہ 19 حروف ہیں، اور ہر حرف کی برکت سے اللہ رب العزت اس جہنم کے دروغوں سے بچائے گا. تو بسم اللہ کی یہ فضیلت آئی ہے. اور جو شخص ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے کام میں برکت ڈالیں گے. جب انسان جو کام شروع کرتا ہے اس سے پہلے جب وہ بسم اللہ کرے گا تو اس کی مدد سے اس کا دین بھی ہوگا اور اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی. یعنی اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور اسی سے انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے، اور وہ قدم قدم یہ حلف اٹھاتا ہے اور اپنی وفاداری کی تجدید کرتا ہے کہ میرا وجود، میرا کام اللہ کی مشیت کے بغیر اور اس کے ارادے اور امداد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں. تو جب بھی وہ کوئی بھی کام شروع کرے گا، دنیاوی کام بھی، تو وہ کام اس کا دین بن جائے گا، یعنی اس کام میں اس کو ثواب ملے گا. یعنی حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ لوگ عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو 24 گھنٹے. آپ لوگ عبادت کس ٹائم کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے ہمارے تمام کام عبادت ہی عبادت ہے.
یعنی انسان لقمہ کھائے بسم اللہ پڑھے، وہ سوئے بسم اللہ پڑھے، سواری میں سوار ہو بسم اللہ پڑھے، ہاں کپڑے پہنے بسم اللہ پڑھے، کپڑے اتارے بسم اللہ پڑھے، یہ سنت ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جب انسان لقمہ کھائے تو لقمہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے مجھے لقمہ مل رہا ہے اس کو اللہ نے بنایا کس طریقے سے ہے، اس لقمے میں زمین کے پیدا کرنے سے لے کے جو میرے منہ تک آیا ہے اس میں کتنی مخلوقات نے خدمت کی ہے۔ ہم ذرا اس لقمے میں غور و فکر کریں تو اس لقمے میں چاند اور زمین اور ستارے اور فضائی مخلوق کی طاقتیں اور لاکھوں انسانوں کی طاقتیں لگ کے یہ لقمہ تیار ہوا ہے۔ سورج بھی کام کر رہا ہے، چاند بھی کام کر رہا ہے اس لقمے کو تیار کرنے میں، ہوائیں بھی کام کر رہی ہیں، بارشیں بھی کام کر رہے ہیں، جانور بھی کام کر رہے ہیں، انسان کی بھی لاکھوں انسانوں کی محنت کے بعد ہی یہ ایک لقمہ تیار ہوتا ہے جو ہمیں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کا نام لے کے اس کو کھائیں اور اس کا اقرار کریں کہ یا اللہ یہ تیرے ہی کرم سے مجھے مل رہا ہے۔ ایک ایک لقمے پہ اگر ہم سوچیں تو اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ پوری کائنات کی خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے بندے میں نے تجھے بنایا ہے خاص اپنی عبادت کے لیے، اور یہ کائنات اور کائنات کی ہر شے تیری خدمت میں لگا دی ہے۔ کائنات تیری خدمت کرے گی اور تو میری عبادت کرے گا۔ ایک روٹی ہمیں 20 روپے کی جو مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، اس کے پیچھے صدیوں صدیوں کی محنت ہے، پوری کائنات کی محنت ہے، زمین و آسمان کی محنت ہے، انسان اور جانوروں کی محنت ہے۔ اگر ہم ایک تندور کی دکان پہ دیکھیں 10 بندے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور جو روٹی تیار ہو کے ہم تک پہنچتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ توڑ کے جو ہم کھاتے ہیں، تو اس کو اگر ہم سوچیں تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو انسان جو بھی کام کرے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، تو اس پہ اللہ رب العزت کا نام لیں۔ تو ہم اگر اس پہ غور کریں تو اسلام کی صرف اتنی سی مختصر کی تعلیم سے انسان کی زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یعنی اسلام نے کہا بسم اللہ پڑھیں، تو اس بسم اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی کا رخ کیسا بدلا، اور پھر اگر ہم اس لقمے پہ غور کریں تو اس فلسفے سے ہماری زندگی کا رخ کتنا بدلا۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے بسم اللہ، اور پھر آپ اس کے فائدے دیکھیں کہ خاک سے سونا بن جاتا ہے۔ تو اسلام ایک جامع دین ہے جس نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا۔ تو قرآن سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ تو آج کے درس میں ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں، اعوذ باللہ کے بارے میں اور بسم اللہ کے بارے میں۔ اعوذ باللہ کی تفسیر اور کچھ فوائد پڑھ لی ہیں، اور بسم اللہ کی بھی ہم نے کچھ فضائل اور بسم اللہ کی حکمت کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اس کے بارے میں کل انشاءاللہ درس میں ہم بسم اللہ کی کچھ مختصر سی تفسیر کریں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور ترجمہ اور تشریح شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی ناقص سی کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔